پشاور ہائی کورٹ میں ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو ملک کا جو سب سے اہم ترین ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو کہ آئین کہتے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کے مذاق کیا گیا ہے، پک اینڈ چوز کیا گیا ہے. جو شکیں حکومت کے فیور میں جاتی ہیں ان پہ عملداری ہوئی ہے، اور جو ان کے جو قانون کے مطابق ہو لیکن حکومت کی انٹرسٹ میں نہ ہو تو اس کو اگنور کیا گیا ہے، اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، جس میں کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فرض تھا وہ نہیں ہوا. اس طرح اگر ہم آئین جیسے مقدس ڈاکیومنٹ کو ہم اس طرح سے پامال لائیں گے جس سے کہ وہ آئین کم اور ابن صفی کا ناول زیادہ بن جائے گا، تو ایسی صورتحال میں جبکہ خیبر پختونخوا جس کے کہ سینٹ میں نمائندگی اس وقت نہیں ہے، آدھی ہے، جو کہ ان کا آئینی حق بنتا ہے، جس میں کہ ہمارے 11 سینیٹرز یہاں سے جانے تھے، ان کا الیکشن مارچ سے نہیں کرایا گیا، اور اس ہاؤس کے نامکمل ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی نامکمل ہے. اور ایسی صورتحال میں جہاں پہ کہ ایک آئین جیسا مقدس ڈاکیومنٹ اس میں ترامیم کی جا رہی ہوں، اور ترامیم بھی کیسی ہوں جو کہ بالکل اس کا حلیہ، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو بالکل ڈسٹرائے کرتا ہے. تمام بار ایسوسیشن، تمام وکلاء برادری، پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، ان سب نے کوشش کی ہے اور کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کی خوشحالی اور امن کی ضمانت صرف اور صرف آزاد عدلیہ اور آزاد جج ہی دے سکتے ہیں. اور اس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹس، ان کا ٹرانسفر کرنا، انسانی حقوق ہو گئے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس آئین میں، یہ جو ہے تو بالکل ناقابل قبول ہیں. یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے، پاکستان کی خوشحالی میں اس کا کوئی، بلکہ پاکستان میں جو بھی اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کو طاری کرنے کی ایک ناکام بھونڈی کوشش ہے، جو کہ ایک وقتی ٹولہ جو کہ اس وقت اپنی ہر طرح سے ہر آئین، ہر قانون کو پس پشت رکھ کر اور ایسے اقدامات کر رہا ہے، وہ کسی صورت میں بھی اس ملک کو نہ آگے لے جا سکتے ہیں، نہ اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں، نہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے. یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اسلام آباد جا رہے تھے، قیادت جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ آپ ویڈیوز جو ہے وہ جاری کر رہے تھے، ہم خود بھی ان کے ساتھ تھے، کوئی ہم نے اس طرح بڑا قائد جو ہے نہیں دیکھا کہ جو ورکرز کو لیڈ کر رہے تھے. خود جا رہے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پریس ٹاک جو ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑیں. آپ جو بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت آپ کے قانون، آپ کے آئین میں ایک ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس سے کہ بالکل ہم جو ہے تو ایک ہمارے سر کٹے ہوں گے. اس لیے یہ ان باتوں کو چھوڑیں کہ کون آگے تھا، کون پیچھے تھا، کون ساتھ گیا، کون ساتھ نہیں گیا. آپ بڑے ایشوز کو، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام جن کا کے پی ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بہت بے عزتی ہے کہ ہمارے ہاؤس کو، ہمارے جو خیبر پختونخوا کی جو وہاں پہ فیڈریشن کا وہاں پہ ایک علامت ہے، اس کو جو ہے تو سیل کر دیا گیا ہے. آئین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ادھر جو ہے تو آپ چھوٹی باتوں پہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا، میں چھوکٹ کوئی نہیں غائب ہوا تھا. اچھا چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو آئین کی حرمت کی سپورٹ کے لیے ہم آپ سے، ہمارے خیبر پختونخوا کی وساطت سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو یہ قانونی جدوجہد ہے، جو سیاسی جدوجہد ہے، جو کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، ہم سیاسی میدان میں بھی کریں گے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے. شکریہ. سوال یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، بلکہ وفاقی حکومت کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈیل کر دی وفاقی حکومت گرانے کی، اس لیے وزیر اعلیٰ بھی غائب تھے. نہیں یہ ساری ویسے ختم ہو چکا ہے. فارم 47 حکومت جو ہے وہ جا چکی ہے اور سمجھے اس وقت پھڑپھڑا رہی ہے. اب اس بات کو چھوڑیں، وہ تو اپنی آخری سانسوں پہ ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے. پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی، کیا وہ
खत्म हो गई या नहीं वो नहीं, उसी जारी जोर रहेगी। शोर से। कितना अहम है कि इतनी जल्दी की जा रही है थोड़ा सा ये तो आप उनसे पूछें कि ऐसी क्या बात है। जब भी आइन में तरामीम होती हैं उसमें एक कहकार है जिसमें कि जितनी बार एसोसिएशन है, जो हमारी जो सारे मुल्क की जो कानूनी बरादरी है, बार कौंसल्स हो गई, सारी जो भी इनके नुमाइंदा तंजीमें हैं वो उसमें डिस्कशन करती हैं, पार्लियामान में जाती है उसमें डिस्कशन होती है, फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं उसमें डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट्स आते हैं अपनी राय देते हैं और उसको ये आइन किसी 1 साल 2 साल के लिए तो तरमीम नहीं होती है। अब आप देखें 18वीं तरमीम थी उसके लिए कितने 8 महीने लगे, उसके बावजूद उसमें कुछ झोल हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो इस तरह की तरामीम है जो कि यकतरफा हैं, जो कि बिल्कुल अदलिया की आज़ादी पे एक बड़ी कारी ज़रब है, उसको जो है तो बड़े ही सोच समझ कर और पूरे एक कंसेंसस के साथ, ये नहीं है कि वक्ती जो जिनको के वो पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें कि बिलावल भुट्टो सबसे आगे हैं, जो कि अपने नाना के बनाए हुए आइन की तकरीबन शक्ल को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें ये हमारे मुल्क की बात है, ये पीटीआई की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के अवाम की बात है, ये पूरे मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसकी बात है। ये कोई अगर सिर्फ पीटीआई की बात होती तो फिर कोई बात ना होती, लेकिन ये इसका ताल्लुक ये जो भी हो रहा है आइन में जो तरामीम की जा रही हैं, ये इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, इससे पूरे इंसाफ के निज़ाम पे पड़ेगा, इससे पूरी जो आपकी सियासत में पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें हैं उनके भी सर काटे जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो उसके सबसे आगे हैं, जिसमें कि 63A की भी वो कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी वो अपना बाजार लग जाए और इधर से उधर और उधर से इधर हो जाए। ये चीज़ें जो है ना, हमने इसको मजाक नहीं बनाना, इसलिए हमें एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ इस वक्त कि इस मुल्क में अगर तो आइन की अमलदारी होनी है तो वो फिर अवाम के नुमाइंदे जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के और जो रिजर्व सीट्स के नुमाइंदे हैं वो नहीं हैं, इसलिए हाउस इनकम्प्लीट है। यही हमारी मुद्दात थी अदालत में और इसी को हम लेके आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर। पीडीएम के हवाले से आप बता दें, जो पीडीएम पे बैन लगाई गई है उसके हवाले से क्या कहते हैं? ये तो वफाक का मामला ही है, वफाक से पूछेंगे और हम लेंगे। थैंक यू। आईनी तरामीम के आर्टिकल 239 में लिखा गया है कि जब तक मुकम्मल हाउस नहीं होगा तब तक कोई आईनी तरामीम पेश ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारी आर्टिकल 2A की निगेशन है और ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल KPK को 27A का नोटिस कर दिया है। और मेरी इस्तदाद ये भी थी कि इनको आप रिस्ट्रेन करें कि ऐसी कोई आईनी तरामीम उस वक्त तक पेश ना करें जब तक ये हाउस कंप्लीट नहीं है।